अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। तारीख में पहली मर्तबा इंसानों ने दरियाओं के रुख बदलना शुरू कर दिए हैं। मैं आज आपको एक इतनी हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें इंसान ने जानबूझकर दरिया का रुख बदला ताकि वो दरिया से बहुत से फायदे उठा सके, जिसे रिवर इंजीनियरिंग कहा जाता है। ये काम आप तस्वीर में देख सकते हैं और इसे किया गया है स्विंडेल बेक दरिया पर, जो कि कैम्ब्रिया इंग्लैंड में मौजूद है। और इस दरिया की दो तस्वीर मैंने आपको दिखाई हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दरिया बिल्कुल सीधा फ्लो कर रहा है। उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, उसकी जो समत है, वो बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आती है। जबकि दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दरिया बल खाता हुआ, वाइंडिंग करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। और ये काम इंसानों ने किया है, क्योंकि इंसान ये समझते हैं कि हमें पानी को बचाने के लिए इस किस्म की इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। ये प्रोजेक्ट दुनिया में बहुत से इनामात जीत चुका है और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके पीछे लॉजिक, इसके पीछे वजह क्या है और किस तरीके से पाकिस्तान में हमें अपने दरियाओं के साथ यही काम करना चाहिए। अगर हम नेचर में दरियाओं को देखें, चलें हम अफ्रीका के दरियाओं की तरफ जाते हैं, हम अमेज़न के दरियाओं की तरफ जाते हैं, तो उनके पाथ को अगर देखा जाए तो उनके पाथ बहुत कर्वी पाथ होते हैं। उनके पाथ इस तरीके से होते हैं जिस तरीके से सांप बल खाते हुए जाता है। लेकिन जो जो इंसानों ने दरियाओं के गिर्द बस्तियां बनाई, दरियाओं पर बंद बनाने शुरू कर दिया, दरियाओं पर मुख्तलिफ किस्म की इंजीनियरिंग करना शुरू की, उसी तरीके से दरियाओं की समत सीधी होना शुरू हो गई। उनके बीच में जो बल थे वो निकलना शुरू हो गए। और जब इंसानों ने दरियाओं के बल निकालना शुरू किए तो उसके बाद दरिया सीधे हुए और उनके पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। मैं आपको इस प्रोजेक्ट की तरफ लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर आपको क्रेनें भी नज़र आ रही हैं और इन क्रेनों की मदद से हमने दरिया को, उसके पाथ को, उसकी ट्रेजेक्ट्री को चेंज किया। जब हमने इस दरिया को चेंज किया तो हमें बहुत से फ़ायदे भी नज़र आए और उनमें से एक फ़ायदा ये है कि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ आना शुरू हो गई। इंसान की इंटरवेंशन की वजह से वहाँ पर बहुत से चरिंद परिंद और ऐसे जानवर आना शुरू हो गए जो पहले इस दरिया पर मौजूद नहीं थे या कई दिहाइयों से यहाँ पर नहीं आ रहे थे। इस दरिया की अगर बात की जाए तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस दरिया पर तकरीबन हर 1.5 किलोमीटर के बाद हमने एक आर्टिफिशियल बैरियर लगाया है, हमने एक बंद बनाया है या हमने कोई ऐसा मैकेनिज्म किया है जिससे पानी रुक सके। और जब हम ये पानी रोकते हैं, ये बंद बांधते हैं, ये बैरियर्स बांधते हैं, तो दरियाओं का जो पानी है, दरियाओं की जो समत है, वो सीधी होना शुरू हो जाती है। इस वक्त एक तखमीने के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 97% दरियाओं पर इस किस्म की इंजीनियरिंग की जा चुकी है, बंद बांधे जा चुके हैं, जिसकी वजह से उनके रुख सीधे होना शुरू हो गए हैं। जब दरिया सीधा होना शुरू होता है तो उसके नुकसानात होते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि दरिया में पानी का फ्लो बहुत तेज हो जाता है। अब आप देखें, अगर पेंसिल को आप इस तरीके से चलाएंगे तो उसका सिक्का ज़्यादा घिसेगा और अगर पेंसिल को सीधी स्ट्रेट लाइन में लेकर आएंगे तो उसका सिक्का कम घिसेगा। इसी तरीके से जब दरिया सीधा आता है तो पानी स्टोर करने की कैपेसिटी एक दरिया में कम हो जाती है। उस दरिया में पानी कम स्टोर होता है, जो कि आगे मैं आपको तस्वीर में भी दिखाऊंगा। लेकिन पानी का फ्लो बहुत तेज़ हो जाता है। जब पानी का फ्लो बहुत तेज़ होता है तो फ्लडिंग के दौरान, सैलाब के दौरान पानी बड़ी तेज़ी से बाहर निकल जाता है और बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। तो जो दरिया सीधी लाइन में आते हैं वहाँ पर सैलाब, वहाँ पर जो फ्लड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं। इसी तरीके से जो फार्म लैंड्स होते हैं, जो उनके गिर्द घर होते हैं, वो भी महफूज नहीं रहते क्योंकि पानी बड़ी तेज़ी से बाहर की तरफ निकल जाता है। 200 साल से हम इन दरियाओं पर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। 200 साल पहले ये दरिया इस किस्म का नहीं था, बल्कि इसमें बहुत से खम आते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमने इसकी इंजीनियरिंग की तो एक तो पानी का फ़्लो ज़्यादा हुआ। जब पानी का फ़्लो ज़्यादा हुआ तो पानी के अंदर जो कंकर थे, जो सेडिमेंट थी, जो कि रेत थी, पत्थर थे, वो बहुत तेज़ी से फ़्लो नहीं कर रहे थे
وہ بیٹھتے جا رہے تھے تو دریا کی گہرائی کم ہوتی گئی. جب دریا کی گہرائی کم ہوئی تو وہاں پر مچھلیوں نے اور مختلف قسم کے اور آبی حیات نے انڈے دینا ختم کر دیے اور مچھلیاں آہستہ آہستہ اس دریا سے ختم ہو گئی. اس دریا میں آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے سالمن اور بہت سی ٹراؤٹ مچھلیاں موجود تھیں، لیکن آج ہمیں اس دریا میں کوئی بھی مچھلی خاص کر سالمن اور ٹراؤٹ نظر نہیں آتی. بارشیں بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، اور اس وجہ سے سیلاب بہت زیادہ آتے ہیں اور مضافاتی علاقوں میں پانی پھیل جاتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ایک آرگنائزیشن جس کا نام ہے رائل سوسائٹی آف پروٹیکشن آف برڈ RSPB، انہوں نے سوچا کہ وہ اس دریا کو بہتر کریں گے، اس دریا کا ایک ایکو سسٹم بنائیں گے، اس دریا پر مختلف قسم کے جانوروں کو دوبارہ بسائیں گے، پرندوں کو لے کر آئیں گے. اور انہوں نے یہ پروجیکٹ سنبھالا. میں آپ کو یہاں پر ان کا لوگو بھی دکھا رہا ہوں. اور انہوں نے یہ کام شروع کیا 2016 میں، اور انہوں نے سوچا کہ ہم اس ریور کو ریسٹور کریں گے. یہ کام صرف انگلینڈ میں نہیں ہو رہا بلکہ امریکہ میں بھی بہت دریاؤں پر یہ کام ہو رہا ہے، بلکہ اب تو دنیا میں کافی دریاؤں میں یہ کام ہو رہا ہے کہ جو چینجز انسانوں نے کی ہیں ان چینجز کو ریورس کیا جا رہا ہے، اور قدرت میں جو دریا جس طریقے سے بہتے ہیں اس چیز کو ریسٹور کیا جا رہا ہے. تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے US میں اور یورپ کے مختلف ملکوں میں دریاؤں میں انجینئرنگ کی جا رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ میں آپ کو کئی جگہ پر پتھر نظر آ رہے ہیں، آپ کو گریول نظر آ رہی ہے، آپ کو ریتلے جزیرے نظر آ رہے ہیں. دریا سندھ میں بھی ریتلے جزیرے ہیں جس کے گرد سے پانی ہو کر گزرتا ہے. پانی کو بیریئر ملتے ہیں، ریسٹرکشن ملتی ہے، اس کا فلو کم ہوتا ہے. فلو کم ہونا بہت زیادہ فائدے مند ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب پانی مختلف سٹریمز میں جاتا ہے، بیچ میں ایک آئیلینڈ آ گیا اور پانی اس طریقے سے جا رہا تو اس کا فلو کم ہوتا ہے، اور فلو کم ہونے کی وجہ سے ایک تو سیلاب کم آتے ہیں اور دوسرا آبی حیات وہاں پر موجود ہو جاتی ہے. اس پروجیکٹ پر 2,60,000 امریکی ڈالر لگے. اس کا تقریباً 1 کلومیٹر یعنی 0.6 مائل کا ایریا جو ہے اسے پہلے اس کو خم دیا گیا، اس کو بل دیے گئے، جو میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں. بہت سی کرینز کا استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد جو 180 میٹر کا جو حصہ تھا اس وہ بہت زیادہ تگ و دو کی گئی. سارے ڈیمز اس پر ریموو کیے گئے تاکہ کسی قسم کی ریسٹرکشن نہ رہے، اور اس دریا کی کچھ کھدائی بھی کی گئی تاکہ اس کو گہرا کیا جائے. جب اسے خم دیا گیا تو ایک چیز واضح نظر آنا شروع ہو گئی، اور وہ یہ کہ اس دریا میں پانی زیادہ سٹور ہوتا ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک اور دریا کی تصویر دکھا رہا ہوں. یہ ایمیزون کا دریا ہے. فرض کیجئے یہ دریا بالکل سیدھا بہہ رہا ہے، اور دوسری طرف ایک اور دریا ہے جو کہ اس طریقے سے اژدہے کی طرح خم کھاتا ہوا بہہ رہا ہے. تو آپ کے خیال میں جب پانی زیادہ آئے گا بارشوں کی وجہ سے، فلڈنگ کی وجہ سے، وہ کون سا دریا ہوگا جو زیادہ پانی سٹور کر سکے گا، جس کے کناروں سے پانی کم باہر نکلے گا؟ ظاہری بات ہے وہ دریا جو کہ بہت زیادہ خمدار ہے اس میں پانی سٹور ہوگا اور فلڈنگ میں انسانوں کا بچاؤ ہو سکے گا. تو بالکل اسی طریقے سے اس دریا کو بھی اس کو خم دیا گیا، اور اس کے ساتھ جب اس کو خم دیا گیا تو اس میں فلو تو ڈکریز ہوا ہی ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں پتھر اور باقی جو چیزیں آ رہی تھیں وہ بہت تیزی سے آگے جانا ختم ہوگی. تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں سیڈیمنٹ جو ہے وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو گیا اور پانی زیادہ صاف ہو گیا. تو پانی زیادہ صاف ہوا، مچھلیاں آ گئی، سیلمن آ گئی، ٹراؤٹ آ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی پھیلنا بند ہو گیا. دریا کے ارد گرد جتنے بھی علاقے تھے وہاں پر بھی مختلف قسم کے پودے لگنا شروع ہو گئے، کیونکہ جب فلڈ آتا ہے تو وہ ساری چیزیں بہا کے لے جاتا ہے. یہاں پر فلڈز آ نہیں رہے تھے. UK کو بہت ہی زبردست قسم کے رزلٹ ملے اس پورے پروجیکٹ سے. اور میں آپ کو یہاں پر ایک تصویر دکھا رہا ہوں. تو اس تصویر سے آپ کو نظر آئے گا کہ صرف 3 مہینے میں جب یہ کام کیا گیا، 1 کلومیٹر کا ایریا اسے وگل کیا گیا، تو صرف 3 مہینے میں 150 سالوں سے غائب شدہ مچھلیاں واپس آنا شروع ہو گئی. ان مچھلیوں میں سالمن بھی تھی، اس میں ٹراؤٹ بھی تھی، منوس بھی تھی. میں آپ کو یہاں پر تصویر دکھا رہا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مچھلی لوگوں نے یہاں پر پکڑنا شروع کر دی. ہمارے ملک میں بھی بہت سے دریا بہتے ہیں، اور ان دریاؤں پر کمپنیز بیٹھی ہیں جو کہ وہاں سے پانی نکال رہی ہیں.
تو اس ایکسپیریمنٹ میں یہ بھی پتہ چلا کہ جب دریا کو اس طریقے سے وگل کیا گیا تو جو پانی آ رہا تھا وہ بہت زیادہ صاف ستھرا پانی آنا شروع ہو گیا. اس کے ساتھ ریت مٹی کم ہوئی کیونکہ فلو کم ہو گیا. جب تیزی سے ایک چیز بہتی ہے تو اس کے ساتھ ریت مٹی اور جو کنکر ہیں پتھر ہیں وہ بڑی تیزی سے بہتے ہیں. جب پانی اس طریقے سے وگل ہوتا ہوا وائنڈنگ کرتا ہوا بہتا ہے تو وہاں پر پانی صاف ملتا ہے. تو جتنی بھی کمپنیاں تھیں ان کو بھی کم واٹر ٹریٹمنٹ کرنا پڑا اور ان کے لیے بھی آسانی ہوئی کہ وہ آرام سے پانی کا وہاں سے حصول کر سکے. تو سیلاب میں بھی مسئلے کم آ گئے, ارد گرد کی چیزیں بھی بہت زبردست ہو گئیں, میڈوز جو ہیں وہ بن گئی اور ویٹ لینڈز ڈیولپ ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی کام کیے. ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے ایک ایکو انجینئر چھوڑ دیا, ایک ایسا انجینئر چھوڑ دیا جو کہ دریاؤں کا ایکو سسٹم بحال کرتا ہے, اور اس کا نام ہے بیور. بیور ایک ایسا جانور ہے جو میں آپ کو تصویر میں دکھا رہا ہوں, اور اس جانور کی وجہ سے کیونکہ یہ آرٹیفیشل بند ڈالتا ہے, یہ مختلف قسم کی لکڑیاں لے کر آتا ہے اور دریاؤں کے اندر لکڑیوں کے بہت سے سٹرکچرز بناتا ہے, ریسٹرکشنز ڈالتا ہے تاکہ دریا کے پانی کو سلو کیا جا سکے. تو ایک تو ہم سلو کر رہے ہیں اس کو مختلف قسم کے کرو دے کر ہم اسے سلو کر رہے ہیں, لیکن بیور اس میں لکڑیاں ڈال ڈال کر اسے سلو کرتا ہے. ایک اور طریقہ بھی سلو کرنے کا ہے کہ ہم اس میں بہت سے درختوں کے جو تنے ہیں ان کو رکھنا شروع کر دیں اور ہرڈلز ڈال دیں جس سے پانی سلو ہوئے اور اس کی وجہ سے وہاں پر آبی حیات آ سکے. تو جب بیور وہاں پر آئے تو ان کے آنے سے دریا کا ایک پورا ایکو سسٹم بنا, اور اس ایکو سسٹم کے بننا کے بعد وہاں پر بہت سے جانور آئے, ایک پورا سسٹم ڈیولپ ہوا اس پر کہ بیور نے یہ کام کیسے کیا, اور ہم اپنے ملک میں بیورز کیا لا سکتے ہیں, اور اگر نہیں لا سکتے تو بیور کے متبادل کون سا ایسا جانور ہے جو کہ ختم ہو رہا ہے لیکن اس کی ضرورت ہے ہمیں. کیونکہ اگر ہم نے اپنے ملک کے دریاؤں کو محفوظ بنانا ہے اور فلڈنگ کو سیلاب کو ختم کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دریاؤں کا ایک ایکو سسٹم بنانا ہے, تو ان جانوروں کو, ان لوکل جانوروں کو ہمیں محفوظ کرنا ہوگا جو کہ یہ کام کر رہے ہیں لیکن ہماری ان پر تک نہیں ہے. تختی آن لائن کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور اس فلم کو دوستوں تک پہنچاتے رہیے.